نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، ہاں برکت والے ضرور ہے، لیکن منحوس دن کوئی نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی دن منحوس ہے یا کوئی ماہ منحوس ہے۔ اگر محرم یا سفر میں نکاح کرنا منحوس ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرماتے، لیکن ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ نکاح کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں خود 2 بیویوں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح 10 محرم کو کیا ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں نکاح کیا تھا۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ نکاح کرنا خواہ وہ محرم کے مہینے میں ہو یا سفر کے مہینے میں ہو بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام میں کوئی دن یا کوئی ماہ منحوس نہیں ہے، اس لیے محرم اور سفر کو منحوس دن یا منحوس ماہ نہیں کہا جائے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی کرنے کے بہت فائدے ہیں، اور سفر کے مہینے میں شادی میں برکت ہوگی، کیونکہ بعض لوگ محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، محرم اور سفر میں شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 بیویوں سے شادی محرم میں کیا ہے۔ اگر آپ ان مہینوں میں شادی کرو گے محرم میں تو بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تیسری نمبر پہ یہ کہ شادی حال خالی ہوتے ہیں، آپ پر خرچہ بہت کم آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔